السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کی ویڈیو میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے، اس مال کی لسٹ کیا ہے وہ سب شمار کرایا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ کس کس مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز ہے رہنے کا گھر۔ انسان کے پاس جو رہنے کا گھر ہے، چاہے وہ کتنا ہی مہنگا گھر ہو، کتنا ہی مہنگا بنگلہ ہو، اور ایک سے زائد گھر کیوں نہ ہو، 2 گھر 3 گھر، لیکن وہ اپنے استعمال میں ہے، کوئی رہے یا نہ رہے، لیکن وہ اپنے استعمال میں ہے اور وہ تجارت کے لیے یا بیچنے کے لیے نہیں بنایا ہے بلکہ رہنے کے لیے بنایا ہے۔ کبھی کوئی آیا تو رہتا ہے ورنہ خالی پڑا ہے۔ اور چاہے جتنا بھی گھر ہو اور جتنا بھی مہنگا ہو، گھر کے اندر گھر کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے استعمال کے جتنے کپڑے ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس بڑے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں اور مہنگے سامان ہوتے ہیں، ان چیزوں کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے مہنگی گھڑیاں ہیں، مہنگے جوتے ہیں، یا جو بھی مہنگی چیزیں استعمال کی ہے، ان چیزوں کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سواریاں، کار ہو، بائک ہو، یا اور بھی جو بھی چیزیں ہوں گاڑیوں کی قبیل سے، چاہے کتنی مہنگی کار ہو، 10 کروڑ کی ہو، 20 کروڑ کی ہو، لاکھوں کی ہو، گاڑیوں کے اندر جو اپنے استعمال کی گاڑی ہے اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان گاڑیوں کا ڈیلر ہے، وہ گاڑیاں خریدتا اور بیچتا ہے، تو وہ گاڑیاں جو بیچنے کی نیت سے خریدا انسان، ان گاڑیوں میں وہ تجارت کی نیت کیے ہوا ہے، اپنے استعمال کے لیے نہیں خریدا ہے، تو پھر اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن وہ گاڑیاں جو اپنے استعمال میں ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر رکھا ہوا ذخیرہ جو غلے کا، گیہوں، چاول اسٹاک کر لیا، کئی ٹن، کئی کوئنٹل اگر گھر کے اندر جمع کر لیا ہے سال بھر کے لیے، 2 سال کے لیے، تو اس کی قیمت چاہے جتنی بھی ہو جائے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، مثلا کوئی غلے کا تاجر ہے، چاول گیہوں کا تاجر ہے، وہ اس نیت سے خریدا ہے کہ اس کو بیچے گا، تو گیہوں کا تاجر، چاول کا تاجر، یا کوئی بھی اور اناج کا تاجر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح سونے چاندی کے بارے میں بتایا تھا کہ سونا چاندی یہ مال نامی ہے اور خلقی طور پر، فطری طور پر مال نامی ہے، اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی کے پاس ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، تو ہیرے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسلام کی کتنی بڑی سہولت ہے کہ سونے چاندی میں ہے اور ہیرے میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو استعمال کی گاڑیاں ہیں، چاہے جتنی بھی مہنگی ہو، اس میں نہیں ہے۔ تو ہیروں کے اندر، ڈائمنڈ کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مطالعے کی کتابیں ہیں بہت زیادہ، اپنے گھر کے اندر بہت بڑی لائبریری ہے، جو کتابیں وہ خود استعمال کرتا ہے، پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو ان کتابوں کی قیمت کو ہم کیلکولیٹ کر کے اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کتابوں کا تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کتابیں خریدتا اور بیچتا ہے، تو پھر وہ مال تجارت ہو گئی وہ کتابیں، تو اس میں پھر زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو کتابیں اپنے مطالعے کے لیے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو صنعت کار، انڈسٹریلسٹ جو حضرات ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریاں ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، اور ان فیکٹریوں میں بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں، جو بہت مہنگے لاکھوں کی، کروڑوں کی مشینیں ہوتی ہیں ان فیکٹریوں میں، جیسے جوتے بنانے کی مشینیں، چپل بنانے کی مشینیں، بیگ بنانے کی مشینیں، بڑی بڑی مشینیں جو لگی ہوتی ہے، تو وہ مشینیں چونکہ پیسہ کمانے یا مال جمع کرنے کا آلہ ہے، وہ ٹول ہے، تو جو بھی آلات کی قبیل سے ہے، اوزار کی قبیل سے ہے، ٹولز کی قبیل سے ہے، جو چیزیں ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، ان کے ذریعے جو آمدنی ہوتی ہے، ان آمدنی کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو فیکٹریوں کے جو بڑے بڑے مالک ہیں، ان فیکٹریوں میں جو بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان مشینوں میں زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ بس خرید کر کے اس کو کرائے سے چلواتے ہیں، گاڑی خرید کر کے، یا ٹریکٹر، کسی کے یہاں بہت سے 2-3 ٹریکٹر ہے،
وہ بھی مہنگی چیز ہے، اس کو اگر کیلکولیٹ کرے تو نصاب کے بقدر ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ فرض ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ انسان کے انکم کا ذریعہ ہے، جو انکم کا ذریعہ ہوتا ہے، سورس آف انکم جو بھی ہے اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، سورس آف انکم جو بھی ہے اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ ٹرک ہے، بسیں ہیں اور ٹریکٹر ہے یا زراعت کے اور بھی جو جتنے آلات ہیں، اگر ان چیزوں کو تجارت کی نیت سے نہیں خریدا ہے، اس نیت سے خریدا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں گے اور اس سے جو آمدنی ہوگی اس سے ہم پیسہ بنائیں گے، تو پھر ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے جو آمدنی ہوگی تو اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان نے اگر کوئی سامان تجارت کی نیت سے خریدا اور پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ ارے اس کو آپ خود ہی استعمال کر لیتے، جیسے کوئی کار یا بائک یا کوئی بھی چیز خریدا کہ اس کو ہم بیچیں گے، لیکن بعد میں پھر وہ اپنے استعمال میں لے آیا، تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور پھر زکوٰۃ اس میں نہیں ہوگی، کیونکہ استعمالی چیزیں ہو گئی وہ۔ اسی طرح انسان اگر اپنا کوئی سامان، سونا چاندی یا کوئی بھی مہنگی چیز کہیں گروی رکھا ہے، رہن کے طور پہ رکھا ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہوتی ہے، میں نے دیکھا کچھ مسئلے اس طرح کے گردش کر رہے ہیں کہ گروی رکھے ہوئے سونے چاندی میں، بینک میں کسی نے گولڈ ڈپازٹ کیا، گولڈ لون لیا ہے، بینک میں سونا جمع کر کے گولڈ لون لیا ہے، قرض لیا ہے، تو وہ سونا جب تک بینک کے پاس ہو یا کسی بھی فائنانسر کے پاس اگر کسی نے سونا جمع کر رکھا اور اس کے بدلے پیسے لیا ہے، قرض لیا ہے، یا کسی بھی انسان کے پاس کسی بھی چیز کے عوض میں، کسی بھی حق کے عوض میں کوئی سونا یا چاندی انسان بطور رہن کے، بطور گروی کے رکھا ہے، تو جب تک اس کے پاس وہ گروی ہے اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور وہ واپس آنے کے بعد بھی اس میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کے پاس آنے کے بعد، اس کے قبضے میں آنے کے بعد اب سے وقت شمار ہوگا اور اس کے 1 سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح عورت کا جو مہر شوہر کے ذمے ہے، ابھی شوہر نے ادا نہیں کیا ہے، مہر دینا مرد پر واجب ہے، ضروری ہے، دینا چاہیے، لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، مرتے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ مرنے لگے تو بیوی سے معاف کرا لیں گے، نہیں، عورت کو اس کا مہر دینا چاہیے، اس کا حق ہے۔ تو اگر شوہر نے ابھی نہیں دیا ہے، شوہر کے ذمے قرض ہے، اسی کو دین مہر بولتے ہیں، یعنی قرض، دین کا مطلب ہوتا ہے قرض، تو شوہر کے ذمے وہ قرض ہے، تو ابھی بیوی کے قبضے میں وہ مہر کی رقم، مہر کے پیسے آئے نہیں ہیں، شوہر ہی کے پاس ہے، تو اس مہر کے اندر بھی بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جب شوہر اس کو دے دے گا، اس پر 1 سال پورا ہو جائے گا، اس کے بعد اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی۔ اسی طرح کسی نے قرض لیا ہے، کسی شخص نے قرض لیا اور اس قرض کے ادائیگی کی امید ختم ہو گئی، وہ شخص یا تو کنگال ہو گیا، لٹ گیا یا مر گیا، اب اس قرض کو ادا کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے، وہ ہمارے پیسے واپس نہیں آنے کی امید نہیں ہے، تو پھر ایسے قرض پر بھی زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ چند مسائل تھے جس کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے اگلے مسائل کو نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔